بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن صفوان بن امیہ کی بیوی حضرت بغوم بنت معدل مسلمان ہو گئی۔ ان کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھا، لیکن خود صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ مکہ سے بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے تھے۔ ان کے ساتھ صرف ان کے غلام جسار ہی تھا۔ اس کو انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، دیکھو کون آ رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ عمیر بن وہب آ رہے ہیں۔ صفوان نے کہا، میں عمیر کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ کی قسم، یہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے تم میرے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اتنے میں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے تو ان سے صفوان نے کہا، اتنا کچھ میرے ساتھ کر گزرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہ آیا۔ اپنے قرض اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی تھی، وہ سب میں نے برداشت کی، اور اب تم مجھے قتل کرنے آ گئے ہو۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو وہب، میں تم پر قربان ہوں۔ میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ، میری قوم کا سردار صفوان سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھاگ گیا ہے، اور اسے یہ ڈر تھا کہ آپ اسے امن نہیں دیں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ اسے امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے امن دے دیا۔ چنانچہ یہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور صفوان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امن دے چکے ہیں۔ صفوان نے کہا، نہیں، میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم ایسی نشانی نہیں لے آتے جس کو میں پہچانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی دینے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو میری پگڑی لے جاؤ۔ وہ پگڑی لے کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کے پاس واپس آئے۔ یہ پگڑی وہ دھاری دار چادر تھی جسے باندھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمیر صفوان کی تلاش میں دوبارہ نکلے اور ان سے کہا، اے ابو وہب، تمہارے پاس میں ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے، ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کا ملک تمہارا ملک ہے، تمہارے ہی خاندان کے آدمی ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ صفوان نے ان سے کہا، مجھے اپنے قتل ہونے کا خوف ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تمہیں بخوشی یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں انہوں نے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے، اور جو پگڑی باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تم اسے پہچانتے ہو؟ صفوان نے کہا، ہاں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے وہ پگڑی نکال کر دکھائی تو صفوان نے کہا، ہاں، یہ وہی ہے۔ چنانچہ صفوان وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ دونوں وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ صفوان نے پوچھا، مسلمان دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، 5 نمازیں۔ صفوان نے کہا، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، صفوان نے بلند آواز سے کہا، اے محمد، عمیر بن وہب میرے پاس آپ کی پگڑی لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے کہ میں اسلام میں داخلہ پر راضی ہو جاؤں، تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، سواری سے نیچے اتر آؤ۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک آپ مجھے صاف صاف بیان نہ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ماہ چھوڑ، تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ چنانچہ صفوان سواری سے اتر آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے لشکر کو لے کر ہوازن کی طرف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفوان بھی گئے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ہتھیار بطور عاریت لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوز رہے سارے سامان کے بطور رعایت دے دیں۔ انہوں نے کہا آپ مجھ سے یہ زریں میری خوشی سے لینا چاہتے ہیں یا زبردستی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بطور عاریت لینا چاہتے ہیں جو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ زریں عاریتاً دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وہ زریں سواری پر لاد کر حنین لے گئے۔ وہ غزوہ حنین و طائف میں شریک رہے۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ نہ واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر کر مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صفوان بن امیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا۔ جرانہ کی تمام گاٹھی جانوروں بکریوں چرواہوں سے بری ہوئی ہیں اور بڑی دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو وہب کیا یہ مال غنیمت سے بری ہوئی گاٹھی تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ساری گاٹھی تمہاری ہے اور اس میں جتنا مال غنیمت ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے کہا اتنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے۔ وہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر وہیں مسلمان ہو گئے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زریں غزوہ حنین کے دن بطور عاریت کی طرف فرمائی۔ انہوں نے کہا اے محمد کیا آپ چھین کر لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو بطور عاریت کے اپنی ذمہ داری پر لینا چاہتا ہوں، اگر ضائع ہوں گی تو ان کا تاوان دوں گا۔ چنانچہ کچھ زریں ضائع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا تاوان دینا چاہا۔ حضرت صفوان نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو میرے دل میں اسلام کا شوق ہے، مال لینے کا نہیں۔